हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज जावियान की कोई तहरीकी क्लास हमने नहीं ली क्योंकि जावियान की तबीयत ख़राब हो गई, उन्हें फ़ीवर हो गया है थकान से। क्योंकि मेरा घर बहुत दूर है और अल खलीज पहुँचते पहुँचते जावियान थक जाता है, तो इसलिए उसे बुखार हो गया है। तो अभी फ़िलहाल कोई न्यू प्लान नहीं कर रहे हैं हम लोग उसको वहाँ ले जाने के लिए। तब तक उसको दुआ करें कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। आज जो जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है। पता नहीं कोई मुझे सुने या ना सुने, मुझे समझे या ना समझे, लेकिन मुझे इस पे बात करना ज़रूरी लगा क्योंकि एटलीस्ट वो लोग तो अभी मुझे सुनेंगे जिनको मैं इस बात का पैगाम पहुँचाना चाहती हूँ। तो ये हमारे बच्चों के ऊपर बात है, हमारे बच्चों के बिहेवियर पे बात है। हम एज अ पेरेंट्स या एज अ एल्डर अपने बच्चों को ये क्यों नहीं सिखाते कि हम किसी पे ज़्यादती नहीं कर सकते। अल्लाह ने हमें ये राइट्स नहीं दिए, ना दिल तोड़ने के, ना दुखाने के और ना ही ज़्यादती करने के। हम एज अ पेरेंट्स ये क्यों नहीं बताते कि जो चीज़ बुरी है उसका नतीजा क्या होगा, अल्लाह हमें क्या सज़ा देगा उस चीज़ की। कल मेरे सामने बहुत अजीबो-गरीब वाक़या हुआ। मुझे ऐसा हुआ जैसे मैं अपनी जिस चीज़ से गुज़री हूँ वो चीज़ मेरे सामने आई। हुआ ये कि बच्चे अब ग्रुप में जैसे खेलते हैं, बहुत सारा ग्रुप उनका वो खेल रहा है। उसमें से एक बच्ची जो रेगुलर वहाँ खेल रही होती है वो अलग बैठी हुई है और मुसलसल उन सबको देख रही है और रो रही है, उसका दिल दुख रहा है। मैं जाती हूँ वहाँ पे, गुज़र रही होती हूँ, तो मैं देखती हूँ, मैं उस बच्ची से पूछती हूँ आप क्यों नहीं खेल रही? तो वो कहती है मैं नहीं खेल रही, उसने बस इतना बोला। अब मैं दूसरी बच्ची से पूछती हूँ जो खेल रही होती है कि ये बच्ची क्यों नहीं खेल रही? तो वो भी आगे से बच्ची बोलती पता नहीं बाजी क्यों नहीं खेल रही। अच्छा, थोड़ी देर बाद देखती हूँ उन दोनों बच्चियों में लड़ाई हो रही होती है। अच्छा, लड़ाई हो रही है। अब वहाँ पर आते हैं उनके बड़े कज़न्स, जो बहन भाई हैं वो आ जाते हैं। वो आते हैं तो वो उन दोनों को समझाने के बजाय कि यार लड़ो नहीं, और अगर किसी को किसी की बात बुरी लग रही है तो कि कोई किसी को इस तरह की बात ना बोले और साथ में सब खेलें। वो आपस में लड़ने लग गए। चलो वो आपस में लड़े, लेकिन उन्हें ये तब भी फ़र्क नहीं पड़ा कि जो बच्ची अकेले थी वो लिटरली वापस से सब खेल रहे हैं। मतलब सारे, अब वो जो बच्चों का ग्रुप था उसमें उनके एल्डर्स भी खेल रहे हैं, लेकिन वो बच्ची वापस वैसी ही अकेली खड़ी हुई है और उन लोगों को मुसलसल देख रही है, तक रही है। अब मैं देखती हूँ कि उन्हीं में बच्चों में एक कुछ बच्चे उस बच्ची के साथ उसके नाम के साथ चिढ़ रहे हैं, मतलब चिढ़ निकाल रहे हैं, गलत अल्फाज कह रहे हैं, बुरे वर्ड्स कह रहे हैं, जो उससे जिससे उसका दिल दुखे, वो गेम ना खेले। बेसिकली उसके कॉम्प्लेक्स पे उसको उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हम अपने बच्चों को ये बात क्यों नहीं बताते कि अल्लाह पाक ने हमें ये राइट्स नहीं दिए हैं। हमें ये राइट्स नहीं दिए कि हम किसी को किसी के कॉम्प्लेक्स पे कुछ भी बोलें। हम ये क्यों नहीं बताते कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज में ये बात बता दी है कि ना किसी अमीर को किसी गरीब पे और किसी गरीब को किसी अमीर पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं, किसी काले को किसी गोरे पे और किसी गोरे को किसी काले पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। मतलब अगर आप गोरे हो तो कोई बात नहीं हो, आपको बस अल्लाह ने बनाया, और अगर वो कोई दूसरा काला है तो कोई बात नहीं, उसको भी अल्लाह ने बनाया है। दोनों को अल्लाह ने बनाया है। अगर कोई अमीर है तो अल्लाह ने उसको दिया है, और अगर कोई गरीब है तो अल्लाह ने उसको सिलेक्ट किया है गुर्बत के लिए। किसी को किसी पे फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। ये क्लियर है कि अगर फ़ौक़ियत किसी को है तो वो तक़वा है, और वो तक़वा किस चीज़ का है? तक़वा इबादत गुज़ारी का है, परहेज़गारी का। हम ये तो नहीं बताते अपने बच्चों को परहेज़गारी का है। किस चीज़ का तक़वा है? इख़लाक़ का तक़वा है। हम अपने बच्चों को ये इख़लाक़ क्यों नहीं देते? हम उन्हें बचपन से क्यों नहीं बताते? वो बच्ची जो इस वक़्त अकेली है, आपको क्या पता कि उसके दिल पे क्या गुज़र रही है? उसका दिल इस अब से टूट रहा है, तो पता नहीं जब तक वो बड़ी होगी तब तक उसकी तो शख़्सियत ही ख़त्म हो जाएगी। वो पायलट बनना चाहती है, वो पायलट का पी भी नहीं बन सकेगी, क्योंकि उसका दिमाग ही ख़राब हो चुका होगा। वो डिप्रेशन डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर किस्म की बीमारी की जड़ है।
ہر قسم کی بیماری کی جڑ ہے. اسٹارٹ ہی ڈپریشن سے ہوتی ہے. آپ کسی بھی قسم کی بیماری دیکھ لو، شوگر دیکھ لو، بی پی دیکھ لو، تھائرائڈ دیکھ لو، بڑی وہ کامن بیماریاں جو ہر کسی میں پائی جاتی ہیں. ڈپریشن اتنی بری چیز ہے، حد تک کہ ڈپریشن سے وہ بچے جو اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پاتے اس سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے، وہ سوسائڈ کرتے ہیں. پریشر لڑکا اور لڑکی دونوں پر ہوتا ہے. اور کسی بھی لڑکے کا کیا قصور اگر وہ بے روزگار ہے، کسی بھی لڑکی کا کیا قصور کہ وہ کالی ہے، کسی بھی لڑکی کا کیا قصور کہ وہ غریب کی بیٹی ہے، کسی بھی لڑکے کا کیا قصور کہ وہ غریب کا بچہ ہے. کسی کا بھی کیا قصور ہے اس چیز کے اندر. ہماری سوسائٹی اتنا پریشر کیوں بلڈ کرتی ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا. ہم اپنے بچوں کو کیوں نہیں روک سکتے، کیوں نہیں سمجھا سکتے. یہ بچے ہی ہماری فیوچر ہے، یہ بچے ہی آگے جا کے نیو سوسائٹی بنتی ہے. ابھی ہم ہیں، پھر اس کے بعد وہ بچے جو ابھی ایک دوسرے کو بلی کر رہے ہیں، وہ آگے جا کے وہ سوسائٹی بنیں گے. تو وہ ایک بچی جو اس وقت اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہی ہے مسلسل، ایون اس کا بہت دل چاہ رہا ہے ان سب کے ساتھ کھیلنے کا، اس میں ان کے بڑے بھی کھیل رہے ہیں. مزے کی بات، کوئی اس بچی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ چلو بچے لڑائی ختم کرو آپ بھی کھیلو، نہیں کہہ رہا. بس دیکھ رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں سارے کے سارے، لیکن کوئی اس کو بلا نہیں رہا. ابھی میں بات کسی کے مطلب کسی کا ساتھ دینے کے لیے نہیں کر رہی، میں ایک اس بچی کا ساتھ دے رہی ہوں جو جس طرح اس جیسے لاکھوں اور کروڑوں ہیں ہر جگہ پائے جاتے ہیں. اور لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کے جذبات ہیں. ہم اپنے بچوں کو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ کسی کا دل دکھانے کا حق ہمارے پاس نہیں ہے، اور اللہ ہمیں کیا سزا دے گا. ہم صرف یہ بول دیتے ہیں یہ نہیں کرو، بری بات ہے. بری بات کیوں ہے ہم یہ کیوں نہیں بتاتے؟ کیونکہ ہمارے پاس رائٹس نہیں ہے یار. ہمیں اللہ نے یہ دیا ہی نہیں ہے حق کہ ہم کسی کو برا کہہ سکیں. ہم اپنے بچوں کو یہ کیوں نہیں کہتے اگر تمہیں ہر جگہ دوڑ میں آگے نکلنا ہے تو تمہیں تقویٰ حاصل کرنا ہوگا. ہم یہ بچوں کو نہیں بتاتے تمہیں نماز پڑھنی ہوگی، عبادت گزاری کرنی ہوگی، تمہیں دنیا کو چھوڑنا ہوگا، دنیا میں دل نہیں لگانا. یہ دنیا جگہ ہے ہی نہیں کسی کے دل لگانے کی. یہاں پہ ہم کیوں دل لگاتے ہیں؟ یہ تو ہماری امتحان کا ہے نا. ہمیں تو سارا اوپر جانے کے بعد، قیامت کے بعد سب کچھ ملنا ہے. تو ہم اپنے امتحان گاہ میں اپنے بچوں کو تیار کیوں نہیں کرتے؟ پیپرز کی تو ہم بہت اچھی تیاریاں کرواتے ہیں. پیپرز کے لیے تو ہم بیچاروں کو پریشر دے دے کے پاگل کر دیتے ہیں، اور ہوتا وہ ختم کر دیتے ہیں، خون خشک ہو جاتا ہے. ہم ان بچوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اصلی امتحان تمہارا وہ نہیں ہے جو تم لوگ دے رہے ہو اسکول لائف میں، کالج لائف میں، یونیورسٹی لائف میں. تمہارا اصلی امتحان یہ دنیا ہے. آپ سب اپنے بچوں کو یہ سوچ دو کہ ہم یہ بنا دیں وہ بنا دیں، کیونکہ ظاہر ہے ہر پیرنٹ یہی چاہتا ہمارا بچہ ترقی کرے، اچھا انسان بنے اور کوئی بڑا انسان بنے. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ پہلے انسانیت ان کے اندر پیدا کرو، ان کے اندر احساس پیدا کرو، ان کو اتنی تکلیف، ان کو دوسروں کی تکلیف کا احساس دلاؤ کہ ایک جو اکیلا ہے اور جو رو رہا ہے وہ تمہاری وجہ سے رو رہا ہے اور تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. مجھے بہت افسوس ہوا، مجھے بہت دکھ ہوا. میں ایون رو بھی پڑی اور پوری رات میں روئی یہ سوچ کے کہ یار مجھے تو میری ماں نے اس چیز سے نکالا، یہ رنگ اور اس پہ سوسائٹی کے پریشر سے. وہ بچی نہیں نکل سکی تو وہ وہی سوسائڈ کرے گی، وہ وہی اپنے آپ کو اذیت دے گی، اور اس جیسے جتنے بھی بچے ہیں وہ سب بیچارے ایسے ہی مریں گے، ایسے ہی رہیں گے. وہ کچھ بھی نہیں بن سکتے. ان بچوں کو جو بلے کر رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس بچے کو ختم کر رہے ہیں، جبکہ ان بچوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. وہ بچے بھی غلط نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے نا، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو یہ علم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے، یہ ہمارے بڑوں کو چاہیے، یہ ہمارے ان بہن بھائیوں کو چاہیے کہ وہ روکیں ان کو، وہ سمجھائیں ان کو، اور روکیں نہیں، ان کو بتائیں کہ اس پہ ان کو اللہ کیا کرے گا، اللہ انہیں کون سی سزا دے گا. یہ خوف خدا ان کے اندر بچپن سے ڈالا جائے. پھر بڑوں کے کہتے ہیں یار یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ روزہ نہیں رکھتا، یہ غلط کام کرتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے. آپ نے خوف خدا ڈالا ہی کب؟ آپ نے اپنے بچوں میں خوف خدا ڈالا ہی نہیں. میں کہتی ہوں ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے خوف خدا ڈالیں. ہمارے اندر خوف خدا ہوتا ہے تو ہم کسی غلط کام سے رکتے ہیں، ورنہ ہم غلط کام سے نہیں رک سکتے اور کوئی ہمیں نہیں روک سکتا. یہ بچے جو اکیلے رہ جاتے ہیں پھر ان کا کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑے ہو کے فرسٹریٹ ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں بن پاتے، بس وہ مرنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کو ہم کیوں مار رہے ہیں مجھے یہ بتاؤ. ہم اپنے بچوں کو کیوں نہیں اچھی اس بات کی تربیت دے سکتے کہ
یہ رائٹس نہیں ہیں ہمارے. اب مجھے نہیں پتا کوئی مجھے سننا چاہتا ہے سنے یا مجھے برا سمجھے یا مجھے جو بھی سمجھے، لیکن مجھ پہ گزری ہے تو میں اپنی یہ بات رکھ کے اس بچی کے لیے یہ کر رہی ہوں، اور میں کروں گی. اور میرے نزدیک یہ غلط ہے. اب کسی کے بھی نزدیک یہ صحیح ہو مجھے نہیں پتا، لیکن میرے نزدیک یہ بالکل غلط ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر بچے کو اسٹارٹ سے خوف خدا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں ہماری اکیلے پن میں اور غیر موجودگی میں ہمارا رب دیکھ رہا ہے ہمیں، اور اسی سے ہمیں سزا اور جزا ملے گی. یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ چیز ہمیں اپنے بچوں کو بچپن سے بتانی چاہیے. اور سب سے بڑی بات ان میں احساس اور نرمی بچپن سے ڈالنی چاہیے دوسروں کی. کسی انسان کے ہاتھ میں ہونا، خوبصورت ہونا، امیر ہونا، تو کوئی بھی اس وقت انکمپلیٹ نہ ہو، بلکہ دوڑی نہ ہو، سارے کے سارے شہنشاہ اور بادشاہ ہوں، رانیاں اور مہارانیاں ہوں، کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. اللہ نے ہر کسی کو انکمپلیٹ رکھا ہے. ایک ہی ذات کمپلیٹ ہے، وہ ہے اللہ کی، اور کسی کی نہیں. تو آپ سبھی لوگ بات سمجھیں اور اس پہ سوچیں کہ ہم ایسی سوسائٹی کیوں بنا رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو اگر سمجھائیں تو ایسی سوسائٹی نہیں بنے گی، اور وہ بچے جو مر رہے ہیں نا اندر ہی اندر، وہ بچے بھی نہیں مریں گے. تو ہوپ کہ پتہ نہیں میری بات کسی کو سمجھ آئی یا نہ آئی ہو، یا مجھے برا سمجھیں یا غلط سمجھیں. نہیں بھی آئی ہو تو کوئی بات نہیں، مگر میں یہ بات کروں گی، اور میرے لیے یہ تکلیف کا عمل ہے، بہت تکلیف کا عمل ہے اور بہت اذیت ہے. ہوپ کہ سب اچھا ہو، اللہ کرے وہ بچے کبھی اکیلی نہ رہیں اندرونی طور پہ، ساتھ سب کے ہونے کے باوجود بھی اکیلے ہی رہ جاتے ہیں. اللہ کرے تمام بچوں کے اللہ نصیب اچھے کرو، ہر بچے کو اور ہر بچی کو اللہ ہدایت دے، ان کے اندر احساس دے اور ان میں انسانیت کا جذبہ دے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو خیر اور عافیت سے رکھے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو زاویان کی ساتھ میں بناؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.